میں کیوں کہتا ہوں کہ شیعہ جس کے اوپر ایمان لے آئیں گے وہ امام مہدی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ دجال ہو۔ کیوں؟ امام مہدی جو حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آل فاطمہ اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ کوئی مردے وغیرہ زندہ نہیں کرے گا۔ اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور شیعہ جس کے انتظار میں ہیں، امام منتظر کے انتظار میں ہیں، جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کی جو کسوٹی ہے جس کے وہ انتظار میں ہیں، جس طرح وہ پرکھیں گے، جو امام مہدی احادیث میں ہے ملتا ہے جس کا ذکر، وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ نہ وہ مردہ زندہ کرے گا اور نہ وہ پہلے سے ہے۔ اور جو آئے گا امام مہدی اس کا باپ بھی ہوگا عبداللہ نام کا، تو یہ اس کو قطعاً نہیں مانیں گے کہ ایک ایسا شخص جو اس دور میں پیدا ہو اور اس کا باپ بھی موجود ہو اور وہ مردوں کو بھی زندہ نہ کر سکے اور اس کے پاس فوق الفطرت طاقت نہ ہو، اس کو قطعاً شیعہ نہیں مانیں گے، کیونکہ جو ان کا نظریہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی کنفرم دلیل نہیں ہے، لیکن آثار کچھ اس طرح ملتے ہیں کہ یہی سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو دجال ہے اس کو ہی شیعہ مانے، کیونکہ ان کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ صرف اسی شخص میں پائی جا سکتی ہے، اور اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس سے سمجھ آتا ہے کہ یہ اسی کو مان لیں گے۔ پہلے نمبر پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 2944 نمبر پر، جس کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار بنیں گے۔ اب اگر آپ گوگل پر جائیں، یہودیوں کا ڈیٹا نکالیں، تو آپ کو یہود دنیا کے جس کونے کونے میں رہتے ہیں، تھوڑی بہت تعداد میں، ایک آدھ کی تو الگ بات ہے، جن ممالک میں رہتے ہیں ان میں ایران کا نام نہیں آئے گا۔ وہ زیادہ تر امریکہ میں رہتے ہیں، پھر اسرائیل میں، روس میں، ان ممالک میں رہتے ہیں، باقی ملک میں بھی رہتے ہیں۔ آپ ان کا ڈیٹا نکالیں تو ایران کا نام نہیں آئے گا۔ دو چار ہوں، تھوڑی بہت تعداد، یہ الگ بات ہے، لیکن ڈیٹا ان کا ادھر نہیں ہے۔ تو اصفہان سے جو 70,000 یہودی نکلیں گے، آپ خود سوچیں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران ایک شیعہ آبادی کا ملک ہے، اور اتنی تعداد میں جو نکلیں گے وہ ان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، یعنی جس شخص کو یہ مانیں گے وہ اس دور کا پیدا ہونے والا نہ ہو، وہ پہلے سے موجود ہو۔ تو اس کے لیے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو مشہور حدیث ہے وہ بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ اپنا سارا واقعہ سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ یہ حدیث 2942 نمبر پر صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص کے پاس، حدیث تو لمبی ہے، جب وہ اس شخص کے پاس پہنچے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ میرا نام مسیح دجال ہے، یعنی وہ پہلے سے موجود ہے۔ اس کو یہ مان سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ پہلے نمبر پر ایک نشانی یہ ہے کہ اصفہان ایران سے 70,000 بندے اس کے پیروکار بنیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ دجال پہلے سے موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ دجال کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا، جیسے بارش برسانا اور جو ہے نا لوگوں کو مارنا، زندہ کرنا اور لوگوں کو قحط سالی میں مبتلا کرنا، ایسی بہت سی چیزیں دکھائے گا جو شیعہ اپنے امام مہدی سے چاہتے ہیں اور ان کا نظریہ ہے کہ وہ کر کے دکھائے گا۔ تو امام مہدی میں تو جو احادیث میں بات ملتی ہے وہ قدرت نہیں ہوگی، وہ طاقت نہیں ہوگی، اور جو طاقت ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ دے گا وہ اسی کے پاس ہوگی، دجال کے پاس۔ تو اتنی طاقت والا
جس مہدی کا ان کو انتظار ہے وہ دجال ہی ہے، اور کسی کے پاس اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ تو کتنی نشانیاں پوری ہو گئیں؟ 3۔ پہلے نمبر پر کہ اصفہان سے اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، دوسرے نمبر پر کہ وہ پہلے سے موجود ہو، تیسرے نمبر پر کہ اس کے اندر بہت ساری طاقت اور بہت کچھ کر کے دکھائے،